سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پر جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پر جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کیا خوبصورت گفتگو ہے اور کیا خوبصورت موضوع ہے۔ جب بھی کوئی ایسا انسان کوئی بد کلامی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہم عشاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عشاق اہل بیت کو موقع مل جاتا ہے آپ کے فضائل اور مناقب سنانے کا اور سننے کا۔ ہم نے اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج کا دن بھی فضائل اور مناقب اہل بیت کے حوالے سے، ہمارے تعلیمی نصاب میں اس کی موجودگی کے حوالے سے، اور پھر جو ایک عام چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا، وہ کس حد تک فائدہ اٹھاتا ہے، وہ کس حد تک آشنا ہوتا ہے اسلام کے ان ہیروز کے ساتھ کہ جن کے بنا نہ دنیا ملنے والی ہے اور نہ آخرت میں کوئی پوچھنے والا ہے۔ کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، ہمارا ممبر اور ہمارے شعبہ تدریس سے واقف لوگ کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ کون شخصیات ہیں؟ کہیں ان کی لا علمی موت تو نہیں ہے؟ کیا ان کا ہمارے وجود میں، ہمارے قلب میں، ہمارے من میں، ہمارے مطالعے میں اور ہماری معرفت میں ہونا لازم و ملزوم ہے، یا پھر یہ ایک ایسا ہی قصہ ہے اور اگر ہم دور سے بھی پڑھ لیں گے تو کافی ہوگا؟ ہمیں تو آج بل گیٹس کو پڑھنا ہے، ہمیں تو آج ایلن مسک کو پڑھنا ہے۔ نہیں، کچھ ایسی شخصیت تو ہیں۔ کون ہے، کیا ہے، کیسے بات ہوگی اور پھر کس زاویے سے بات ہوگی، آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس انتہائی موثق اور انتہائی مکرم اور انتہائی قابل احترام شخصیت تشریف فرمائے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے درمیان موجود اس وقت آسمان علم میں ایک خوبصورت چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت محنت کے بعد اور بہت عزت کے ساتھ ہم آپ کو یہاں پہ مدعو کر چکے ہیں۔ آپ کا یہاں پہلا پروگرام ہے الف لام میم میں اور ہمارے لیے خوش قسمتی ہے مفتی محمد نعیم مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت یہاں تشریف فرمائے، ہم نے بھرپور استفادہ کیا اور کوشش ہے، ارادہ ہے، نیت ہے کہ آج علم میں بھی اسی طرح ان سے نصیحت اور حکمت کی بات سیکھیں گے۔ ان کی موجودگی ہمارے لیے بڑی رحمت اور شفقت کا باعث ہے، اور جب بھی اہل بیت کا موضوع آئے تو پھر ان کا ہونا تو خاصا بنتا ہے۔ علامہ امین شہیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ کچھ ہی لمحوں بعد قاری خلیل الرحمن ابو انشا بھی تشریف فرما ہوں گے۔ اہل حدیث مکتب فکر کے ایک روشن دمکتے ہوئے ستارے ہیں، چہرہ ہیں، اور بہت ہی اچھے انداز سے اپنے مکتب کو اور اپنے نظریات کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے، مگر آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ اہل بیت کا جو عنوان ہے، یہ ہمارے نصاب میں کس حد تک ہے آج کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور مدارس میں؟ کس حد تک اس کی ضرورت ہے اور کہاں تک ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 خصلتوں پر علم دو، انہیں سکھاؤ 3 چیزیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ حب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو نصاب تو ہمیں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ یہ نصاب ہے ایک مسلمان کا، سبحان اللہ، کہ محبت رسول ہمارے نصاب کا بنیادی حصہ ہے، محبت اہل بیت نصاب کا بنیادی حصہ ہے، اور اسی طرح قرآن پاک۔ قرآن پاک تو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے، اور قرآن پاک پر عمل کر کے ہمیں کس نے دکھایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے۔ ان کی پیروی میں عمل کر کے کس نے دکھایا؟ اہل بیت نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک بات ہے نصاب کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں الحمدللہ نصاب میں قرآن، حدیث، سنت اور جو ہمارا ایک مذہبی نظام ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، پہلی جماعت سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک۔ لیکن مزید بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کا حصہ جس طرح نصاب میں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ابھی کمی ہے۔ اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم تعلیم تو دیتے ہیں، تربیت نہیں کر پاتے۔ واہ واہ، بڑا گہرا نکتہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم ہے علم کا پہنچانا، یعنی معلومات اصل میں تعلیم ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پانی ہے، یہ علم ہے، یہ آپ کی معلومات ہے، لیکن اس پانی کو پینا کیسے ہے سنت کے مطابق، یہ تربیت ہے، یہ تربیت میں شامل ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ پتہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں صحیح، ایک مسلمان پر، رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ میرا علم ہے یہ،
لیکن اگر میں کما حقہ اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میری تربیت ہے. اگر مجھے بے چینی شروع ہو جائے جب نماز کا وقت جانے لگے تو یہ میری تربیت ہے. واہ واہ. اور اگر فرق نہ پڑے تو میں سمجھتا ہوں وہ علم میرے لیے کارآمد نہیں رہا. بہت عمدہ. تو اہل بیت کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا ذکر آئے تو سینوں میں روشنی آنی چاہیے, سبحان اللہ, سبحان دل میں ٹھنڈک ہونی چاہیے, آنکھوں کے اندر نمی آنی چاہیے ان کے ذکر سے. اور اسی طرح صحابہ کرام کا معاملہ ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا معاملہ ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کے منارے ہیں, ہدایت کے روشن چراغ ہیں. صحیح. ہمارے ہاں نصاب میں نہ صرف یہ کہ ان کا ذکر شامل کرنا چاہیے بلکہ ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. تربیت بھی ہونی چاہیے. بہت خوب. علامہ امین شہیدی صاحب, ہم چونکہ اب ایک موضوع پہ آ چکے ہیں کہ علم بھی ہو اور تربیت بھی ہو تعلیم کے ساتھ ساتھ, تو اہل بیت کے حوالے سے تعلیم ہی نہیں ہے, تربیت کیسے ہو, اور اگر تربیت ہو تو پھر اس کے کیا استعارے ہوں گے, کیا مثال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر والمعین. دیکھیے, دین دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک قرآن کریم اور دوسرا نبی کریم کی سنت. بے شک. نبی کریم کی سنت کے کچھ حصے ہیں, ایک خود ان کا قول ہے اور دوسرا ان کا فعل ہے. ماشاء اللہ. قول و فعل نبی کو ہم سنت کہتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے اترنے والی آیات کو ہم وحی الہی اور قرآن کہتے ہیں. ٹھیک. یہ ایک دوسرے کی مفسر بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مؤید بھی ہیں. صحیح. جہاں ان دونوں کے درمیان آپ کو اختلاف نظر آئے, اصل قرآن ہے. اچھا. جہاں ان دونوں کے سنت کے طور پر آپ تک کوئی چیز نقل ہو صحیح. اور قرآن سے وہ ٹکرا جائے تو وہاں پر قرآن آپ کے لیے اصل ہے. ایسی چیز جو قرآن سے ٹکرائے, چاہے نبی کریم کے نام پر ہی آپ تک پہنچے, اس کو دیوار سے دے مارنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. جب ہم اس اعتبار سے ان دو مضبوط چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان دو مضبوط چیزوں میں ہمیں اہل البیت کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ قرآن کریم میں ہمارے بڑے بڑے قرطبی جیسے مفسرین, میں کسی شیعہ مفسر کا نام نہیں لے رہا, اچھا, کہتے ہیں کہ 350 آیات ہیں جو علی اور آل علی کے حوالے سے ہیں. 350 آیات. ٹھیک. جو معروف ترین آیات اہل البیت کے حوالے سے ہیں وہ اہل البیت کے مقام کو ویسے ہی روشن کر دیتی ہیں جیسے تاریک راتوں میں چاند اپنے جوبن پہ ہو, تو جس طرح سے اس تاریکی کو وہ چاند کی روشنی ختم کر دیتی ہے, اس طرح سے اہل البیت کے مقام اور مرتبے کو قرآن کی یہ آیات بالکل واضح کر دیتی ہیں. چاہے وہ آیے مباہلہ ہو, چاہے وہ آیے تطہیر ہو, چاہے وہ حل عطا والی آیات ہوں, چاہے وہ صدقات والی آیات ہوں. یعنی آیات کی ایک بھرمار ہے. کس کے حوالے سے؟ نبی کریم کی آل کے حوالے سے. اور پھر نبی کریم کی آل وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے, اس کی نمازیں دیواروں سے دے ماری جائیں گی, اس کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آل نبی کی محبت نہ ہو. اچھا. اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ نماز میں جس درود کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اس درود میں آل کو شامل کیے بغیر درود مکمل نہیں ہے. اچھا. اور درود پڑھے بغیر یا مکمل درود پڑھے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. اور جو نماز بغیر محمد و آل محمد پر درود کے ہو اس نماز کی اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر جتنی قیمت نہیں ہے. کیا بات ہے, بچا کیا پھر؟ جب تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں, فقہی طور پر بھی اور عقیدے اور کلامی اعتبار سے بھی, تو اس کے بعد پھر اہل البیت کا کسی اور کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا, جیسے نبی کریم کا کسی اور کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اصحاب کا اپنا بڑا مقام ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب ہم خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پڑھتے ہیں شہادت سے پہلے, اور نہج البلاغہ میں یہ وصیت موجود ہے, تو وہاں پر آپ دیکھیں اصحاب نبی کے حوالے سے خود امیر المؤمنین کیا وصیت کر رہے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب نبی جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری, یہ شرط ہے ہمارے ہاں البتہ
کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری اور موت کے وقت تک اسی اطاعت کی راہ پر گامزن رہے، ان کے قدموں کی خاک ہمارے لیے سرمے سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب جب ہم اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کے بعد اہل البیت کی شان، اہل البیت کی محبت، اہل البیت کا تذکرہ، یہ انسان کے ایمان کو جلا بخشنے کا ذریعہ ہے. اب یہ جو ناسبیت کا ایک دور چلا جس میں اہل البیت کو امت سے چھینا جائے، اس کے لیے کوشش کی گئی، اہل البیت کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کی گئی، اہل البیت کے تذکرے کو روکنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ اہل البیت کو مطعون کیا جائے اور معاشرے سے الگ تھلگ کر دیا جائے. یہ ظاہر ہے ایک ناصبی اور اموی تحریک تھی. اچھا. اور اس کا تعلق تاریخ سے ہے. جتنی بھی تاریخ ہیں، چاہے سنی تاریخ ہو، شیعہ تاریخ ہو، تاریخ البتہ شیعہ سنی نہیں ہوتا، وقائع کا نام ہے. تو اگر آپ اس کو جانچیں تو آپ کو یہ چیزیں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر خود حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اہل البیت کا مقام حدیث کی روشنی میں تشیع کے نزدیک بھی اور اہل سنت کے نزدیک بھی حدیث میں کیا ہے، جو کہ نبی کریم کی اپنے اقوال کا نام ہے حدیث. جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ایک حدیث جس کو شیعہ نے بھی نقل کیا اور 99% اہل سنت نے بھی اس حدیث کو مستند قرار دیا ہے. میں 100% کہتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کر رہا ہوں، جہاں پر فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، جی میں تمہارے درمیان دو کتاب گراں اللہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں. وعطرتی، عطرتی کے آگے پھر اس کی وضاحت کی اہل بیتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمارے درمیان، آپ نے حدیث کا ذکر کیا تو میں پھر اہل حدیث کا بھی ذکر کر لیتا ہوں. میں اس حدیث کو مکمل کر لوں. ہاں ایک وقفہ لے لوں، لوٹ کر آؤں گا اسی بات. چلیں آپ مکمل تو لازمی کر لینا. دیکھیں اس حدیث میں کیا فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، یعنی میری اولاد، یعنی میری اہل البیت. ٹھیک. ایک اور نقل میں سنتی بھی ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، چونکہ رسول اللہ کی سنت جو ہے ہمارے لیے قابل اتباع اور نہیں واجب الاتباع، واجب الاتباع. لیکن اہل البیت والی حدیث جو ہے وہ 90% سے زیادہ محدثین نے نقل کی ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کو جس طرح سے پکڑو اسی طرح سے اہل البیت کو پکڑو. ٹھیک ہے. جس طرح اہل البیت کو پکڑو اسی طرح سے قرآن کو پکڑو. ٹھیک ہے. آگے شرطیں بھی خود نبی کریم کی زبان وحی سے ہم تک پہنچی ہے کہ یہ دونوں ساتھ ہیں، اسی طرح جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں، اور قیامت تک یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. یعنی جہاں اہل البیت ہوں گے وہیں پر قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہیں پر اہل البیت ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے بات واضح ہوگی. حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں مل کر حوض کوثر میں میرے پاس پہنچیں گی. اب کوئی اہل حدیث ہو، اہل قرآن ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو، صحابہ کا ماننے والا ہو، اس حدیث کی روح سے اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے، اس کے بعد باقی چیزوں کے دامن سے متمسک. بہت اچھا، یہ تو واضح ہو گیا اور اس میں میرے خیال ہے اکتفاق بھی ہم سب کریں گے. قاری صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کی موجودگی بڑی رحمت اور شفقت کی باعث ہے. علم و حکمت بھی آپ سے لیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سوالات بھی آپ سے بڑے خاص پوچھنے ہیں. اور بالخصوص چونکہ ہم نے آپ کو بڑا مس کیا رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی، تو وہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا جو آج کل آڈیو کلپ چل رہی ہے، سننے میں آیا کہ کوئی اہل حدیث ہے. اب کیا اہل حدیث اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی فکر رکھتے ہیں؟ اس پہ بات ہم کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے لوں، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید کہیں گے آپ کو الف لام میم میں. اس وقت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور سارے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور اگر آپ کو تردد ہے، اضطراب ہے، تو میں آپ کے سامنے سوال رکھ کے دیکھ لیتا ہوں. قاری خلیل الرحمن صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں کہ اہل سنت عشاق ہوتے ہیں اہل بیت رسول کے اصحاب کے، اہل تشیع بھی عشاق ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کے، اہل حدیث کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم نے یہ سوچ لیا، سن لیا کہ قرآن بھی اہل بیت کے حوالے سے ایک پیاری گفتگو کر رہا ہے، آیات کا مجموعہ ہے، احادیث میں بھی کثرت سے روایات ہوئی ہیں. تو پھر ایسا کیوں عوام سوچتی ہے یا ایسا کیوں مزاج جاتا ہے کہ اہل حدیث تو ہمیشہ دشمنی رکھتے ہیں اہل بیت سے؟ ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے وہ سب کہ آپ نے اہل حدیث کو اہل سنت سے الگ کیوں کیا؟
یہ میرا آپ پر اعتراض ہے، سوال بھی نہیں اعتراض ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ اہل تشیع کے مقابلے میں دیوبند، بریلوی مکتبہ فکر اور اہل حدیث یہ تینوں اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ایسے ہی ہے مفتی نعیم صاحب؟ جی عمومی طور پہ یہی مزاج ہے۔ اور اہل حدیث اہل سنت ہی کہلائیں گے؟ جب تقابل کی بات، ویسے تو تقابل ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک، لیکن بہرحال ہم سب جو ہے وہ ظاہر ہے اگر بہت ہی براڈر اہل حدیث کوئی جملہ نہیں ہے، پھر اہل سنت ہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ ایسا کہا جاتا ہے، میرے مسلک کی تائید تو مجھ سے پوچھیں گے نا، کہ ان سے تو مکتبہ بریلویہ کی پوچھیں گے نا۔ اہل سنت تو وہ ہے نا اصل میں، اہل سنت نہیں الجماعت۔ نہیں نہیں، یہ بھی دوسرا غلطی کر رہے ہیں آپ، اچھا ٹھیک ہے، کہ اہل سنت وہ ہیں تو آپ نے اکثر اہل سنت نہیں کہتے نا، وہ اس کا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیوبندی اور اہل حدیث دونوں کو نکال دیا۔ نہیں نہیں ایسے کیسے نکالا؟ اہل حدیث کو ذرا الگ یہ اسپیشل دوسری غلطی ہے جو آپ نے دھیرے دھیرے ٹھیک کرنی ہے، اور اسی پروگرام میں ٹھیک کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو سوال پوچھ رہا ہوں یہ کہ ٹھیک ہو تینوں جائے۔ مکتبہ فکر اہل تشیع کے مقابلے میں اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ کسی بندے نے ایسا کہا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ اہل حدیث ہے؟ سننے میں آیا، میں نے کہا عوامی مزاج ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کسی سے نسبت ہے، تعلق ہے۔ اب میں کہوں گا کہ آپ سنی ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اب میں کہوں الحمدللہ گا کہ آپ سنی ہیں۔ الحمدللہ۔ جب میں وضاحت کروں گا تو آپ الحمدللہ واپس لیں گے۔ آپ کہہ رہے سنی سنائی پہ جا کے سن، جی ہاں، تو اس کا مطلب پوری عوام سنی سنائی پہ چل رہی ہے؟ دو باتیں، یہ تو آپ نے اہل سنت کے لیے غلط بات کہہ دی ہے۔ اہل سنت الگ چیز ہے، سنی الگ سنی چیز ہے، سنی یا تو وہ جو سن کے سن ہو چکا ہو، یا اللہ، نمبر ایک، سنی کو ایسا کہہ رہے اور نمبر دو سنی سنائی پہ رہتا ہو۔ جو کتاب و سنت پہ رہتا ہو وہ اہل سنت ہے، اہل الحدیث ہے۔ وہ صرف سنی کی اصطلاح یہ اتنی زیادہ اچھی نہیں، اہل سنت بہترین اصطلاح ہے، اور وہ ہم تینوں پر اس کا اطلاق۔ یہ میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا بعد میں، لیکن آپ کنٹینیو۔ نہیں مجھ سے بھی پوچھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف سنی سنائی بات پہ یقین کرنا اور کسی ایک مسلک کو اس پہ بلیم بھی لگا دینا، یہ کسی طرح بھی نہ عقلاً نہ شرعاً نہ اخلاقاً کسی طرح بھی مناسب نہیں، بالکل ایسے کسی طرح، بالکل ایسے ہی، جب تک آپ کے پاس پروف نہ ہو۔ اور دوسری بات، اہل بیت کی توہین کرنے والا یا صحابی کی توہین کرنے والا، میں سمجھتا ہوں وہ اہل حدیث تو کیا، میں اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ کسی بھی گستاخ کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا ہے، اور کسی بھی مسلک میں گستاخی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بات ہی کلیئر ہو گئی آگے کے لیے بھی۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ کو مثال دوں، اب یہ سنی سنائی یہ بات ہو گئی، آپ نے چلو کر بھی دی، مجھ سے کر لی، اور ہم انشاءاللہ اس کو رفع بھی کر رہے ہیں اور دور بھی ہو جائے گی۔ ایک بات پچھلے سال ہوئی، اور وہ ہوئی اسلام آباد میں، بندہ کر کے بھاگ گیا۔ مجھے خود شہیدی صاحب کے الفاظ یاد ہیں، شہیدی صاحب نے کہا ہم بالکل اس کو کنڈم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسے غلط کہتے ہیں، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کسی نے بھی ان پر بلیم نہیں دیا، نام اس کا بھی آتا تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ تصویر ان کی لگائی ہو، نام آصف لگایا ہو، اور ان کے چہرے پر کاٹی لگائی ہو اور احتجاج کیا ہو۔ قابل مذمت ہے یہ۔ اب یہاں جو معاملہ ایک ہفتے، ڈیڑھ ہفتے، 2 ہفتے سے ہو رہا ہے، تصویر ابتسام کی لگائی جا رہی ہے، نام عبد الرحمن لکھا جا رہا ہے، یا کہیں نام جو ہے وہ کوئی اذان الہی لکھا جا رہا ہے، کہیں اس کو بھانجا بھتیجا بتایا جا رہا ہے، لفظ الہی سے، لفظ الہی۔ مجھے بتائیے ربانی صاحب، شہباز شریف آخر میں شریف لگتا ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف آخر میں شریف لگتا ہے، اگر میں بولوں کہ بابرہ شریف تو کیا وہ کہیں گے کہ ان کی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، کزن ہے، کچھ ہے؟ کیا دور کی مثال آپ نے۔ لفظ شریف لگانے سے تو رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ دونوں کی فیلڈز بھی الگ ہیں ویسے، یہ تو ایک معلم ہے شاید، نہیں، خطیب ہے، نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا سم اپ کریں، اصل موضوع کی طرف آئیں۔ اصل سوال ہمارا اہل بیت کے حوالے سے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس کو کنڈیم تو کرتے ہیں میں بالکل 100% میں کہہ رہا ہوں، اسے اہل حدیث تو کیا، اسے مسلمان بھی نہیں مان سکتا، ہم وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں سننا چاہتا ہوں حضرت امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ آپ اپنی معرفت کا ذرا اظہار بھی کیجیے گا، مجھ ناچیز کو بتائیں، آپ کی شخصیت پر روشنی ڈال دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ ہمارے ہوں یا ائمہ اہل بیت یعنی اہل تشیع کے ہوں، اور خاص کر جو اہل تشیع کی جو کڑی ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلتی ہے وہ اتنی محترم کڑی ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ان کے خلاف سوچنے کا، ان کے خلاف زبان درازی کا، اور پھر وہ یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں، بے شک یہ بھی سوچے کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح کے اب یہ پروگرام ہے ماشاءاللہ اتحاد کا، اتحاد امت کا، اور آپ نے عنوان بھی دیا، مجھے اس عنوان پہ بھی اعتراض ہے۔ اچھا، میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے جو عنوان دیا، آپ نے خاص ایک چیز کو ظاہر کیا، ہمیں کیوں نکال دیا اس میں سے؟ ہمیں کیوں نکالا اس میں؟ اس عنوان میں آپ لکھتے اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب۔ آپ کہاں نکلے اس میں؟ ہم نکل گئے نا۔ کیسے؟ اس لیے کہ آپ نے یہ تقسیم کر دی کہ اہل سنت والے صحابہ والے ہیں اور شیعہ والے جو ہیں اہل بیت والے ہیں۔ آپ نے یوں تقسیم کیوں کی؟ کہاں کی؟ اہل بیت والے آپ نے نام میں کر دی۔ کیسے کر دی؟ اہل بیت لکھا، آپ اصحاب رسول، آپ نے اصحاب رسول کیوں نہیں لکھا؟ نہیں، اصل میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ نہیں، کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب ذرا مجھے موقع دیجیے گا۔ ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، ہم نے پروگرام کیا اصحاب رسول کی شان، ان کے مناقب، فضائل، تو کیا ہم نے اہل بیت سے دشمنی کر لی؟ آج ایک واقعہ ہوا اہل بیت کے خلاف، تو ہم نے اہل بیت کے لیے پروگرام رکھا۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اہل بیت سے کیا دشمنی ہے۔ اگر صرف اہل بیت کا نام لکھیں تو آپ نکل جائیں گے۔ اس وقت بھی اہل بیت و اصحاب رسول، اس وقت بھی یہی اصحاب رسول کا پروگرام تھا ہمارا، مجھے اس میں بھی اہل بیت کے لفظ موجود تھے، اصحاب رسول کا پروگرام تھا۔ ہم چلیں سب آگے دونوں پہ بڑھتے ہیں۔ پروگرام۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اہل بیت کا نام لگا کے آپ سے دشمنی کر دی ہے، تو پھر میں آپ کی جملے ایسے لے لیتا ہوں۔ ہم سے دشمنی نہیں کی۔ مفتی صاحب، میں یہ معاملے کو ذرا کہہ سلجھاتے رہا ہیں کہ آپ یہ تاثر کیوں دے رہے ہیں نہیں، ہرگز کہ یہ اہل بیت والے ہیں اور یہ صحابہ والے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو بلا کے تاثر دے رہا ہوں کہ آپ اہل بیت والے ہیں۔ آپ یہ تاثر دیں یہ تینوں اہل بیت والے ہیں اور تینوں صحابہ والے ہیں۔ الحمدللہ ایسے ہی تاثر ہے علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب۔ حضرت شہیدی صاحب کی تو تنظیم کا نام ہی وحدت امت واحدہ، امت واحدہ، نہیں وہ نہیں، وحدت المسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، وحدت المسلمین، وحدت المسلمین۔ تو وحدت المسلمین جب ہی ہوگی جب مسلمانوں کے سارے جتنی بھی مقدسات ہیں صحابہ میں سے، ٹھیک ہے، واضح ہو گیا، وہ مدینہ ہے، وہ مکہ ہے، وہ چاہے حضرت حسین کا مزار ہے، ٹھیک ہے، چاہے سیدنا علی المرتضیٰ کی وقت ہے، کوئی بھی مقدسات میں سے ہیں، آپ سب کو شامل کریں، سب شامل کریں گے تو پھر یہ وحدت المسلمین والی ایک کڑی جڑے گی۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے سوال پوچھ لوں میں، قاری صاحب نہیں جواب دے رہے، امام موسیٰ کاظم کون ہے وہ نہیں بتا رہے، اس پہ تھوڑا پردہ رکھ رہے ہیں، شاید آگے سوال نہیں، پردہ نہیں رکھ رہا، اگر آپ ذرا روشنی ڈال دیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کیا ہے، ہم بچے اس کو علم میں، نصاب میں کیسے سیکھیں، سمجھیں، کس طرح فیض حاصل کریں؟ میں جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا، قاری صاحب نے فرمایا، اس پر دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کسی کو بھی، سبحان اللہ۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب سیدہ کونین کا دن آئے گا تو ہم انہی کا دن منائیں گے، بے شک ایسے، انہی کا ذکر خیر ہوگا، ہر دن انہی کا، بے شک، لیکن بالخصوص اگر ان کے وصال کا دن آتا ہے جیسے رمضان شریف میں، یا حضرت سیدہ خدیجہ کا دن آتا ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آئے گا تو اس دن ان کا ذکر ہوگا۔ تو اس میں میرا خیال ہے حرج کی بات نہیں ہے اگر صرف اہل بیت کا بھی آپ نے نام رکھا آج، اور جب سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی رہی بات امام موسیٰ کاظم اور جتنے ائمہ ہیں، 12 اماموں کے حوالے سے خاص طور پہ اہل سنت، یہ اہل تشیع کے امام نہیں ہیں صرف، واہ واہ واہ، یہ جملہ آپ نے کہا، سبحان اللہ۔ 12 امام ہمارے بھی امام ہیں اور ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ سیدنا اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی نے پوری تفصیل بیان کی ہے اور یہ فرمایا کہ 12ویں امام جو ہے وہ امام مہدی ہیں جو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جتنے ائمہ کرام ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، نبی پاک علیہ السلام کی آل میں سے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ائمہ میں سے ہیں، اماموں میں سے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل تقلید مثال ہیں، صحیح، اور ان کی زندگی کو ہمیں لے کے چلنا ہے۔ آپ نے نصاب کے حوالے سے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال ایک امام کے بارے میں خاص طور پہ چھٹی جماعت سے جب تھوڑا بچہ شعور میں آتا ہے
چھٹی جماعت سے لے کر کم از کم 12ویں جماعت تک ہر سال 2 ائمہ کا ذکر ہو تاکہ 12 کے 12 ائمہ کا ذکر ہو جائے بہت اچھے بہت اچھے اچھا مشورہ اور باقاعدہ نصاب میں شامل کیا جائے, ذکر کیا جائے. اور نہ صرف یہ کہ 2 ان کا یعنی 2 ائمہ کا بلکہ ساتھ ساتھ 2 صحابہ کرام کا بھی ذکر شامل کیا. بہت اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے, اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں. قاری صاحب اس سے اتفاق کرتے ہیں امام کا ذکر ہونا چاہیے, صاحب کا ذکر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ چیز پہلے سے موجود ہے, بلکہ جب ہم میٹرک کیا کرتے تھے اس وقت بھی, جب انٹر کرتے تھے اس وقت بھی سنی کی اسلامیات الگ تھی, شیعہ کی اسلامیات الگ تھی. نہیں ہونی چاہیے, نصاب نہیں چاہیے, نصاب الگ الگ تھے. اچھا اب وہ جب نصاب الگ الگ ہے تو اس میں 12 کے 12 امام موجود ہیں, چونکہ اس زمانے میں صرف 9th اور 10th میں یہ مسئلہ تھا اور اس کے پیچھے بھی کچھ عوامل تھے, بعد میں وہ ختم ہو گیا اور اب پریکٹیکلی جو ہے ایسا نہیں ہے. اب جو نصاب ہے اس کو ایسا نصاب بننا چاہیے جو مشترک ہو, سب کے لیے قابل قبول ہو, سب کے لیے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورا وفاق کا جو ایک نصاب ہے وہ پورے ملک کے لیے ایک ہو, پورے ملک کے لیے وہ نصاب وفاق کا ایک ہو, ایک ہی ہماری اسلامیات ہو, ایک ہی سارا سسٹم ہو, اور اس میں دونوں طرف سے وضاحتیں موجود ہوں. بالکل صحیح ہے, دونوں طرف سے وضاحتیں, اور دونوں لوگ وہ پڑھیں بھی, ٹھیک ہے, اور ٹیچر بھی ہوں, بہت اچھا, اور وہ بھی طور پر بالکل بالکل. اور اس سے پڑھنے سے فائدہ ہوگا کہ جن کو اصحاب کا نہیں پتہ ان کو اصحاب کا پتہ لگے گا, جن کو اہل بیت کا نہیں پتہ ان کو پتہ لگے گا. میں چاہتا ہوں 1-2 منٹ حضرت امام موسیٰ کاظم آپ کے ہمارا سلام ہو, ان کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیں, کون ہے, امام ہیں, کیسے ہیں. میں جیسے انہوں نے بات کی نا, میں بھی وہی بات کروں گا. دیکھیے ایک ہیں ان کی امامت کا مسئلہ, ہمیں تو ویسے بھی یہ لوگ بھی غیر مقلد ہونے کا تانا دیتے ہیں. دیکھیے آپ مجھ سے 12 منوا رہے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ 4 کو بھی نہیں مانتے, جبکہ آپ چلیں مجھ سے 12 منوانے. جہاں تک ان کے, میں یہ بولوں گا کہ یہ نیک ہستیاں تھیں, یہ نیک ہستیاں تھیں, یہ بزرگ تھے, آل بیت سے تھے, آل رسول سے تھے, یہ سب کچھ ہم مانتے ہیں. لیکن جب دین کے امام کی ہم بات کرتے ہیں, جیسے مجھ سے پہلے تھوڑی سی گفتگو میں نے شہیدی صاحب کی سنی ہے اور میرا دل بڑا خوش ہوا کہ دین کا امام جب ہم مانتے ہیں تو سوائے آمنہ کے لال کے کسی کا نام نہیں آتا. دین کا امام صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کوئی فقہ کا امام ہے, کوئی تقوی کا امام ہے, کوئی اجتہاد کا امام ہے, کوئی شاعری کا امام ہے, کوئی کس چیز کا امام ہے, وہ امام بخاری حدیث کا امام ہے, کوئی رجال کا امام ہے, وہ سارے امام ہیں اپنی جگہ. لیکن دین کے امام کی جب بات آئے گی وہ محمد رسول اللہ کے سوا ہم کسی کا. قاری صاحب آپ کا موقف چلا گیا, ایک مختصر یہاں پر ایک بریکٹ میں ایک بات عرض کروں. آپ ایک پروگرام رکھ لیں, ذرا دور رکھ لیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک, سیاہ ستہ ہی کی روشنی میں ائمہ اہل البیت کے حوالے سے بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, ان کو بھی بلا لیں, ٹھیک ہے, ہمیں بھی بلا لیں. ٹھیک, سیاہ ستہ کی روشنی میں ائمہ اہل البیت, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس کے بعد تو پھر سب اقرار کریں گے کہ امام کون ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ایک خوبصورت سے عنوان کا ذکر کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں, جہلا کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی. مجھے اتفاق ہے, اطمینان ہے, اور میں تردد میں نہیں ہوں کہ جو علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو ہماری غلط فہمیاں یہ دور ہو جائیں گی. آپ ساتھ جڑے رہیے گا. ایک مختصر سا وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمان ابو انشاء یہاں تشریف فرمائے, ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے اور بہت ہی اچھے مزاج سے چل رہی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا مولوی لڑ رہا ہے کسی اور مولوی سے, ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اس بات کا گواہ ہوں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے قاری صاحب مفتی نعیم کو کہہ رہے تھے کہ بڑی نازک صورتحال اس کے بعد لوٹ کر نہیں آئی ہے, تو ایک مزاج ہے اور یہ پیار محبت بڑھتی ہے اسی طرح سے. مفتی نعیم صاحب آپ کی مسکراہٹ پہ میں قربان, اور میں یہ چیز مزاج بنانا چاہتا ہوں ہمارے یہاں. علماء کرام ایسا تو نہیں ہے کہ پتھر کے بنے ہوتے ہیں, ہنستے مسکراتے نہیں ہیں, ان میں ظاہر مذہب ہی ہوتا ہے اور خوش اخلاقی. تو ہمارے وزیر اعظم نے کہہ دیا نا کہ ہم روبوٹ نہیں ہیں. بالکل ایسی ہے, رپورٹ نہیں ہے, وہ شاید کسی اور زاویے میں انہوں نے کہہ دیا. بات درست کی ہے نا, بات تو درست ہے. روبوٹ بھی نہیں ہے, پتھر بھی نہیں ہے, پتھر بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے, ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے خاص طور سے ہم جب مختصر یہ کہ آج میں ایک پیغام لینا چاہتا ہوں, قرارداد دینا چاہتا ہوں. ہم ہمیشہ اس بات میں تضاد کا شکار کیوں رہتے ہیں, کیوں ہماری سوچ یہاں جا کے ٹکراتی ہے, اور کیوں ہم مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اہل بیت کو اصحاب کے. دونوں کا مرتبہ ہماری
پہنچ سے سمجھ سے بالاتر ہے. ذکر تو دونوں کا ہونا چاہیے, مگر اگر کوئی ایک کا ذکر کر رہا ہو تو سامنے والا اس کا نام لے آتا ہے. ایسا یہ مقابلہ کمپیریزن کیوں شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ شعر جو ہے وہ 2 حدیثوں سے سمجھ لیجیے حاصل کیا گیا ہے, اقتباس ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف میں موجود ہے حدیث مبارکہ, اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کے لیے فرمایا کہ اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں, جو اس میں سوار ہوا وہ منزل پا لے گا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اگر ہدایت پانی ہے, کامیاب ہونا ہے, تو آپ کے لیے کشتی بھی لازم ہے اور آپ کے لیے ستارے بھی لازم ہیں. واہ واہ واہ, آپ صرف کشتی میں بیٹھے رہیں, ستارے چھوڑ دیں, کامیاب نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اور اگر ستارے دیکھتے رہیں, کشتی میں نہ بیٹھیں, تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو کنارے لگنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, جنت پانے کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں. بہت اچھے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں علامہ صاحب, آخری منٹ ہے میرے پاس. لڑاکا مزاج ذہنوں سے کیسے بچا جائے, جو انتشار پسند ہوتے ہیں. محرم کریم ہے, اب وہ قریب قربت کا یہ سماج پلان بنائیں گے کہ جی لڑائیاں کرواؤ اور مزے لو, سوشل میڈیا پہ اور ہائپ بنے گی, کمنٹس ہوگا. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج مسلمان بننا ہے. واہ. چونکہ اگر آپ دین چاہیں گے تو لڑائی نہیں چاہیں گے, سبحان لڑائی چاہیں گے تو دین سے دور ہوں گے. سبحان اللہ. دین کا مزاج انسانوں کو جوڑنے کا ہے, توڑنے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلکی جو مزاج ہم کریٹ کرتے ہیں اور اپنے نام کی خاطر, پیٹ کی خاطر, مسجد میں شہرت کی خاطر اور لوگوں کی واہ واہ کی خاطر ہم جب نکتہ بازیاں شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد دین تو ایک طرف رہ جاتا ہے, آپ دین کے سائے میں شیطان کے پجاری بن جاتے ہیں. واہ سبحان اللہ. صحیح. اختلاف امتی رحمتن یہاں پر کہیں پر بھی صادق نہیں آتا. یہ وہ اختلاف ہے جو آپ کو جہنم کے دہانے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے, آپ کو رحمت کے قریب آنے نہیں دیتا. ٹھیک. آپ کو اگر دین چاہیے تو مشترکات امت پر آپ کو آنا پڑے گا. ٹھیک. خدا, رسول, کتاب, معاد, وہ چیزیں جو امت کے درمیان مشترک ہیں. جو دوسرے یا تیسرے درجے کی چیزیں ہیں وہ آپ کے اختلاف فہم کا نتیجہ ہیں. ان کو آپ ہر مسلک تک محدود کر دیں کہ ہر مسلک اپنے فکر کے مطابق جس طرح سے وہ دین سمجھ رہا ہے عمل کرے. لیکن کم از کم اس بات پر تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھے ہونا چاہیے کہ جو مشترک چیزیں ہیں وہ سب کا مشترکہ سرمایہ ہے. اور قرآن کے بعد اہل البیت تمام مسالک کے درمیان مشترکہ سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اہل البیت کے بعد صحابہ کرام تمام مسالک کے درمیان مشترکہ سرمایہ ہے. ٹھیک. ازواج نبی تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک سرمایہ ہے. بہت اچھے. تو اس لیے ان سرمایوں کے حوالے سے ہمیں متفقہ طور پر آگے بڑھنا چاہیے, اختلافی امور میں نہیں آنا چاہیے. قاری صاحب, میں آپ کے اس جملے کو آج کی قرارداد بنانا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ نیوز میں بھی چلے کہ گستاخ کا کوئی دین اور مسلک نہیں ہوتا, وہ گستاخ اور بے ادب ہوتا ہے, لہٰذا کسی مسلک سے نہ جوڑا جائے آنے والے دنوں کے لیے بھی اور پیچھے دنوں کے لیے بھی. کیا یہی ترتیب ہے, اسی طرح کنسیڈر کرنا چاہیے؟ بالکل بجا فرمایا. اور جس طرح کہ شہیدی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے مشترکات جو ہیں, جی, وہ جو مشترک ہیں جو چیزیں, کم از کم ہم ان پر بھی اپنی اشتراکیت برقرار رکھیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام ہے. جب صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے لیکن احترام ان کے دل سے نہیں نکلتا تھا. سبحان اللہ. اختلاف ہوتا تھا, عزت کے ساتھ ہوتا تھا. یہاں معاملہ یہ ہے, احترام آیا, اختلاف آیا, احترام ختم. جی, سچ کہہ رہے ہیں. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. تو اگر سارے ہم مل کر یہ تہیہ اور فیصلہ کر لیتے ہیں, گستاخ کسی بھی مسلک سے ہو, واہ, اگر وہ واضح ہو جائے کہ اس بندے نے گستاخی کی ہے, مثال کے طور پر وہ اہل حدیثوں سے ہے, جی, ہم خود اسے پکڑ کے عدالت کو دینے کو تیار ہیں. بہت اچھے. اگر شیعوں کے جیسے آپ نے وہ یزیدی نعرے پہ کیا تھا شاید. بالکل, اگر شیعوں, ہمیں پتہ نہیں نا کہ کس نے لگا, یہ بڑا مسئلہ, پتہ نہیں چلتا. یہاں تو جن کا پتہ ہے وہ نہیں پکڑا جاتا, اور جن کا پتہ نہیں ہے آپ ان کو پکڑنے پھرے ہیں. یہ بڑا پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انہوں نے جو پہلے بات کی نا, بالکل 16 آنے درست بات ہے کہ اس موقف کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کہ جن کی صفوں میں
کالی میں کیا کہوں، بھیڑے نہ کہوں، بھیڑیے کہوں. واہ واہ. تو یہ جو بھیڑیے ہیں ان کو آپ نکال دیں تو اس کے بعد امن و امان آپ کا مقدر بنے گی اور آپ کا ملک پرسکون ہوگا. بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی، بہت بہت شکریہ مفتی محمد نعیم مدنی، بہت بہت شکریہ قاری خلیل الرحمان. عزیز و جانمن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جس تحمل کے ساتھ، جس نرم مزاجی کے ساتھ، جس خوش فہمی کے ساتھ آپ پروگرام کو سماعت فرماتے ہیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرماتے ہیں اور ہماری اچھی باتوں کو عمل میں لے کے جاتے ہیں. یہ بڑا انتہائی ہمارے لیے دل کو خوش رکھنے والا اور ہمیں اسمارٹ رکھنے والا ایک ایسا پیغام ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی سماعتوں کے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.